السلام علیکم ویورز، کیا حال ہے آپ کے؟ میں ناز شاہ آپ کے ساتھ ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ قریش جب حبشہ سے ناکام ہو کر واپس لوٹے تو انہوں نے پھر منصوبہ بنایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کیا جائے۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ کا بیان ہے کہ جب قریش نے اس بات پر غور کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں غیر شہروں کے لوگ بکثرت شامل ہو گئے ہیں اور یہاں سے بہت زیادہ بامروت اصحاب نے بھی اپنے دین کو چھوڑ کر ان کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں اور ہجرت بھی کر گئے ہیں، تو وہاں ہجرت کرنے کے بعد انہیں وہ پرسکون زندگی بسر کر رہے ہیں اور اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے پاس چلے جائیں گے اور اس طرح اسلام کا پھیلاؤ جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ تو قریش کو بہت زیادہ فکر ہونے لگی اور اس کے انجام پر ان کی نظر گئی اور انہوں نے سوچا کہ مسلمانوں کی اس قوت کا جمع ہونا ہمارے لیے اسباب زوال ہے۔ بس یہ فکر کر کے انہوں نے قصاب انقلاب کے مکان میں، جس کو دار الندوہ کہا جاتا تھا، ایک مجلس مشاورت کے انعقاد کا انتظام کیا۔ یہ وہی مکان ہے جس کا اوپر ذکر ہو چکا ہے کہ قریش کو جس کام کے لیے انہوں نے مشورہ کرنا ہوتا تھا وہ سارے اسی مکان میں جمع ہو جایا کرتے تھے اور سارے ضروری فیصلے وہ اس مکان میں ہی کرتے تھے۔ غرض کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق جو ان کو یہ اندیشے لاحق ہوئے تو اس مکان میں مشورہ کی، انہوں نے مجلس قائم کی۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ جس روز یہ مجلس قرار پائی اس روز کا نام یوم الزحمت رکھا گیا ہے، اور جس وقت یہ لوگ اس مکان کی طرف متوجہ ہوئے تو ابلیس ایک بوڑھے ضعیف العمر شخص کی صورت بنا کر دروازے پر کھڑا ہو گیا۔ جب یہ لوگ آئے تو اس بوڑھے کو دیکھ کر انہوں نے پوچھا کہ بڑے میاں آپ کون ہیں؟ اس نے کہا کہ میں اہل نجد سے ہوں اور تم لوگوں کی تشویش اور تفکر کو سن کر میں نے مناسب سمجھا کہ میں بھی تمہاری مجلس میں حاضر ہو کر اپنی بہترین رائے کا اظہار کروں، مجھے یقین ہے کہ اس سے تم کو نفع پہنچے گا۔ قریش نے کہا کہ بہت بہتر ہے، آپ اندر تشریف لے آئیے۔ بس وہ مردود و ملعون ان کے ساتھ مکان کے اندر داخل ہو گیا۔ راوی کا بیان ہے کہ اس مجلس میں اشراف اور سرداران قریش میں سے سب لوگ حاضر تھے۔ بنی شمس میں سے عتبہ بن ربیعہ، شیبہ، ابو سفیان، بنی نوفل بن عبد مناف، غرض کے تمام جو قریش کے سردار تھے وہ سب کے سب اس مجلس میں شامل تھے۔ چنانچہ ان سب سے یہ بات کہی گئی کہ اس شخص کی تم حالت دیکھ رہی ہو کہ ہم میں سے اور ہمارے علاوہ غیر لوگوں میں سے اس کے ساتھی کثرت سے ہو گئے ہیں اور دن بڑھتے جا رہے ہیں۔ یہ بات یقینی ہے کہ ایک روز یہ ہم پر غالب آ جائیں گے اور ہمارے دین اور ہمارے مذہب کو اور ہمارے بتوں کو یہ صفائی ہستی سے مٹا دیں گے۔ اس لیے ایسا مشورہ کرنا ضروری ہے جس سے اپنے واسطے پورا انتظام ہو جائے اور آئندہ برا وقت دیکھنا نصیب نہ ہو۔ ایک شخص بولا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قید کر دو اور دروازے پر پہرہ مقرر کر دو، جیسے کہ پہلے شاعروں زہیر اور نابغہ کے ساتھ کیا گیا کہ قید میں ہی ان کی جان نکل گئی۔ شیخ نجدی جو کہ شیطان تھا، اس نے کہا کہ واللہ یہ تو رائے تمہاری درست نہیں ہے، اگر تم ایسا کیا تم نے تو ضرور ان کے اصحاب اور ان کے جاننے والے اور صحابہ کرام جو ہیں وہ تم پر ایک ایسا سخت حملہ کریں گے کہ تم کو قتل کر کے تمہارا صفایا کر دیں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھڑا لے جائیں گے اور تم سب سے کچھ بھی نہ ہو سکے گا، لہٰذا کوئی اور اچھی ترکیب سوچو۔ ایک شخص بولا کہ ہم ان کو یہاں سے نکال دیں گے، یہ حیران اور پریشان ہو کر خدا جانے کہاں سے کہاں چلے جائیں گے اور ان کے غائب ہونے کے بعد ہم پھر آپس میں اتفاق اور محبت سے رہیں گے اور وہ لوگ جو مسلمان ہو گئے ہیں وہ دوبارہ ہمارے ساتھ مل جائیں گے۔ شیطان ملعون نے کہا کہ واللہ یہ رائے تمہاری پہلی رائے سے بھی زیادہ ناقص ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شیریں زبان اور خوش اخلاقی سے واقف نہیں ہو کیا کہ جس سے وہ بات ایک دفعہ کر لیتے ہیں وہ ان کا گرویدہ ہو جاتا ہے؟ اگر تم نے ایسا کیا یعنی یہاں سے ان کو شہر بدر کر دیا تو یاد رکھو کہ وہ عرب کے کسی بھی قبیلہ سے جا ملیں گے اور اپنی خوش کلامی سے اس کو اپنا مطیع و فرما بردار کر لیں گے اور تم کو وہ اپنے گھوڑوں کی سموں سے ایسا رون دیں گے کہ دوبارہ تمہارا نام و نشان نہ رہے گا، تمہارے اختیارات اپنے قبضہ میں کر لیں گے، لہٰذا تم کوئی ایسی رائے نکالو جو ہر طرح سے صحیح ہو۔
اس بنا پر ابو جہل نے اپنی ناپاک تجویز دی۔ ابو جہل بن ہشام نے کہا واللہ میری اس کے بارے میں ایک رائے ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ اب تک کسی نے ایسا سوچا ہو۔ قریش نے کہا اے ابو الحکم جلد بیان کر کہ وہ کیا رائے ہے تیرے ذہن میں جو آئی ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے یہ تدبیر سوچی ہے کہ ہم اپنے کل قبائل میں سے ایک ایک جوان چھانٹ کر مسلح تیار کر لیں، اور جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو رہے ہوں تو وہ سب جوان یکبارگی ایک ہی بار میں ایک ہاتھ میں تلوار لیں اور اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماریں کہ ان کو قتل کر دے۔ پھر اگر ان کی قوم کا سانس لینا چاہے گی تو ہمارے اتنے قبائل سے نہ لڑ سکے گی، اور خون بہا پر بھی ہم راضی نہ ہوں گے کہ ہم خون بہا دے کر اس کا فیصلہ کر دیں گے، اور ہمیشہ کے واسطے اس خدشے سے، اس تکلیف سے نجات مل جائے گی۔ اس پر شیطان مردود جو کہ شیخ بن کر وہاں بیٹھا ہوا تھا وہ بولا کہ واقعی ابو الحکم کے کیا کہنے، بس یہی رائے نہایت قوی اور ہر پہلو سے صحیح ہے، اسی پر عمل درآمد کرو۔ اس رائے کے مقرر ہونے کے بعد لوگ اس مکان سے اٹھ کر چلے گئے، اور ادھر جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آج رات آپ کو اس جگہ نہیں سونا جہاں آپ ہمیشہ سویا کرتے تھے۔ راوی کہتے ہیں کہ جب رات خوب اندھیری ہو گئی، یہ سب لوگ اس انتظار میں تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو جائیں تو ہم اپنے ناپاک کا ارادے کو پورا کریں، یعنی آپ پر وار کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ اطلاع ہوئی کہ دشمن اس بات کے منتظر ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ آج رات تم میرے بستر پر میری سبز چادر اوڑھ کر سو جاؤ اور کچھ فکر نہ کرو، تم کو یہ کچھ تکلیف نہ پہنچا سکیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سویا کرتے تھے تو اسی سبز چادر کو اوڑھا کرتے تھے۔ ابن احسان کہتے ہیں جب قریش کے یہ لوگ سب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر جمع ہوئے، ابو جہل بھی ان میں تھا۔ اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہتا ہے کہ اگر تم میری اتباع کرو گے تو عرب کے بادشاہ ہو جاؤ گے، اور مرنے کے بعد پھر زندہ ہو کر تم کو ایسے باغ ملیں گے جیسے اردن میں ہیں، اور اگر میری اتباع نہ کرو گے تو دنیا میں قتل و غارت ہو جاؤ گے اور مرنے کے بعد زندہ ہو کر آگ میں جلو گے۔ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک برتن میں خاک بھر کے لیے ہوئے باہر تشریف لائے اور فرمایا ہاں میں یہی بات کہتا ہوں، مگر ان لوگوں کی آنکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اندھی کر دی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سامنے موجود تھے، لیکن وہ کھلی آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ نہیں پا رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ یاسین کی شروع کی آیتیں لا یبصرون تک پڑھتے جاتے تھے اور ان کے سروں پر خاک ڈالتے جاتے تھے، یہاں تک کہ جب آپ فارغ ہوئے تو اپنے کام کو تشریف لے گئے اور ان لوگوں کو کوئی خبر نہ ہوئی۔ پھر ان کے پاس ایک اجنبی شخص آیا اور کہنے لگا تم یہاں کھڑے ہوئے ہو، کس کا انتظار کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منتظر ہیں۔ اس نے کہا کہ واللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو تم کو ذلیل کر کے تشریف لے جا چکے ہیں اور تم میں سے کسی کو محروم نہیں چھوڑا۔ سب نے اپنے سروں پر جب ہاتھ مارا تو ان کے سروں پر خاک پڑی ہوئی تھی، اور اس نے کہا کہ اپنے سروں کی تو تمہیں خبر نہیں ہے اور چلے ہو محمد کو نعوذ باللہ قتل کرنے۔ اب جو ان لوگوں نے اپنے سروں کو دیکھا تو واقعی وہ خاک سے آلودہ تھے، اور پھر ان لوگوں نے جھانک جھانک کر اندر دیکھنا شروع کیا تو دیکھا کہ واقعی کوئی شخص ہوتا ہے اور وہی چادر اوڑھے ہوئے ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر سویا کرتے تھے۔ اور جب صبح ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ بستر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر سے حضرت علی اٹھے اور پھر وہ کہنے لگے کہ واللہ رات کو وہ شخص جو ہم سے کہتا تھا وہ سچ کہہ رہا تھا۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ کفار کے اس دن کی کارروائی اور مکہ کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی۔ سورہ انفال میں آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور اے رسول وہ وقت یاد کرو جب کفار تمہارے ساتھ مکر کرنے کی فکر میں تھے تاکہ تم کو قید کر دیں یا قتل کر دیں یا شہر بدر کر دیں، اور یہ بھی مکر کر رہے تھے اور خدا بھی مکر کر رہا تھا، اور خدا بہتر مکر کرنے والا، بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ اور سورہ طور میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 30 میں ارشاد فرماتا ہے اے رسول کیا یہ لوگ تمہارے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے؟ ہم اس کے بارے میں گردش زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں، تم ان سے کہہ دو کہ انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ اور
مزید نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کے ہاتھوں سے نکل گئے اللہ کے حکم سے، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اگلا سفر کیسا رہا اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح اپنی تدبیریں کی، انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ اگر ویورز آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو